مرزا جیلمی سے سوال ہوا کہ آپ کا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا میسج ہے جو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ حضور داتا علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ بتا دیں۔ تو یہ مسئلہ تو آگے چلتا جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، کیا ان کی بزرگی کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، ان کا نام قرآن کی کس صورت میں موجود ہے، حدیث کی کس کتاب میں موجود ہے، نام لے کر ذکر کیا گیا ہو، ان کا نام موجود ہو، کیا پھر ان کی بزرگی کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ ان کو بھی بزرگ تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، ان کا نام قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے؟ کیا پھر ان کی بزرگی کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ اگر قرآن و حدیث ہی بزرگی کے لیے شرط ہے، یا اولیاء اللہ میں سے ہونے کے لیے قرآن و حدیث ہی شرط ہے کہ قرآن میں ذکر موجود ہو، حدیث میں ذکر موجود ہو، پھر ان کا تو ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے، کیا پھر ان کی بزرگی کا بھی انکار کر دیں گے؟ ان کو بھی بزرگ تسلیم نہیں کریں گے؟ جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ بعض صحابہ وہ ہیں جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اور بعض صحابہ وہ ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے، نہ ان کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور نہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ان کی صحابیت کا نعوذ باللہ انکار کر دیا جائے گا؟ ان کی صحابیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ اگر قرآن و حدیث ہی بزرگی کے لیے شرط ہے، قرآن و حدیث ہی اولیاء اللہ میں سے ہونے کے لیے شرط ہے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک صحابی ہونے کا انکار کر دیا جائے گا، ان کی صحابیت کا انکار کر دیا جائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا نام بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، کیا پھر ان کی بزرگی کا بھی انکار کر دیں گے؟ ان کی بزرگی کو بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ اور یہ سلسلہ تو پھر آگے چلتا جائے گا۔ جن کی کتابیں ہیں سر، جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ان کا ذکر کہاں کر قرآن حدیث میں موجود ہے؟ نام لے کر کہاں ذکر کیا گیا ان کا نام؟ ان کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، پھر کیا ان کا اولیاء اللہ میں سے ہونا یا ان کی بزرگی کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ آپ پتہ اس کے بارے میں جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا کہ اس پر تو اتفاق امت ہے۔ بھائی تمہارے رافضی بھائیوں کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے، وہ ان کو نہیں مانتے، امام بخاری کو نہیں مانتے، امام مسلم کو نہیں مانتے، ان بزرگوں کو نہیں مانتے، تو جس طرح اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اسی ہی طرح تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک، حضور داتا صاحب، حضور مجدد پاک، یہ تمام کے تمام اولیاء اللہ میں سے ہیں، اتفاقی طور پر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف بھی اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ سینیٹر ساجد میر کے دادا کی کتاب سورہ کہف کی تفسیر ابراہیم سیال کوٹی، انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں حضور داتا صاحب، حضور غوث پاک، حضور مجدد پاک، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اور عبد الرؤوف فاروقی کی ترجمے کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اور اشرف علی تھانوی سفر نامہ لاہور اور لکھنؤ، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آ کر مراقبہ کیا، تو اس سے معلوم ہوا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے اور اس بات پر امت کا اتفاق ہو، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو، ان کی بزرگی کو تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ ان کی بزرگی کو انکار کیا جائے گا۔ اور یہ ہرگز کلیہ درست نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہو ان کی بزرگی کو تسلیم کیا جائے گا، جن کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، جن کا ذکر احادیث میں موجود نہیں ہے، ان کی بزرگی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کلیہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کو نام نہاد دین کے ٹھیکیدار بیٹھ کر مسلمانوں کے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی محبت دل سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اپنے محبوب بندوں پر انعام فرمائے ہیں، جن محبوب بندوں کو اپنا خاص بندہ بنایا ہے، ان کی بزرگی کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔